اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر کے ساتھ مذاق۔ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی، زین اور احسن، جو کہ قبرستان میں کھڑے اپنے دوست راشد کی قبر کشائی کروا رہے تھے۔ جیسے ہی گورکن چاچا نے قبر کھود لی، جنازہ آنے میں ابھی ٹائم باقی تھا۔ گورکن چاچا نے کہا کہ تم دونوں ادھر ہی رکو، میں اپنی جھونپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بول کر گورکن چاچا اپنی جھونپڑی میں جا کے آرام کرنے لگے۔ احسن اور زین دونوں قبر کے پاس ہی بیٹھ گئے اور جنازے کا انتظار کرنے لگے۔ جنازہ راشد کا تھا۔ راشد کے کچھ دنوں پہلے شادی ہونا تھی، لیکن آپس میں خاندانی دشمنی کی وجہ سے راشد کو قتل کر دیا گیا۔ جہاں بارات خوشیاں آنی تھی، وہاں موت کی ڈولی جا اٹھی۔ ادھر زین اور احسن دونوں جنازے کا انتظار کرتے ہوئے زین نے احسن سے کہا کہ یہ تو ان مردوں کی ہمت ہے جو اس ویرانے میں اتنی اندھیر رات میں یہاں پتہ نہیں کیسے رات گزار لیتے ہیں۔ مجھے تو یہاں بہت وحشت آتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک احسن کا موبائل جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ قبر میں جا گرا۔ زین نے اس سے کہا کہ احسن، تم یہاں بھی مذاق کرتے ہو، تمہاری یہ مذاق کی عادت جائے گی نہیں۔ احسن نے کہا واللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، مذاق نہیں کر رہا، یہ تو اچانک میرے ہاتھ سے گرا اور قبر میں جا پڑا۔ یہ کہہ کر احسن قبر میں اترا اپنا موبائل لینے کے لیے۔ اس نے موبائل لیا اور زین کو بولا کہ مجھے ہاتھ دو اور باہر نکالو۔ وہ زین کی مدد سے باہر آیا اور دونوں قبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں باتیں کرتے ہوئے احسن نے زین کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر اس کو پوچھا کہ کیا تم یہ قبر کی سلیپیں اٹھا سکتے ہو، اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ تو زین نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ احسن نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اگر یہ سلیپیں قبر کے اوپر ڈالو اور میں قبر کے اندر چلا جاؤں۔ اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، فرشتے اس سے آ کے کیا پوچھتے ہیں۔ زین نے اس سے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ دونوں میں کافی بحث ہوئی۔ بالآخر احسن نے زین کو منا ہی لیا کہ کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ زین نے کہا کہ اگر اتنی دیر میں میت آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سارے گاؤں کے آگے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ احسن نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ ہی تو دیر کی بات ہے۔ احسن نے کہا کہ بس یہ میرا آخری مذاق ہوگا، اس کے بعد میں کبھی بھی مذاق نہیں کروں گا، تم میرے مذاق یاد کیا کرو گے۔ یہ کہہ کر احسن قبر کے اندر اترا اور زین کو اشارے سے کہا کہ اس کے اوپر ایک ایک کر کے سلیبیں رکھنا شروع کرو، اور اپنا موبائل ساتھ ہی اندر لے کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی زین نے سلیبیں رکھنا شروع کی، آخری جب سلیب رکھنے لگا تو زین نے احسن کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے اوپر مٹی ڈال دوں؟ تو احسن نے کہا کہ ہاں میرے دوست، تمہیں اجازت ہے، تم میرے اوپر مٹی ڈال سکتے ہو۔ زین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، آخری سلیب قبر کے اوپر رکھی۔ اب احسن جو کہ اس چیز کا خواہش مند تھا کہ قبر کے اندر دیکھے کیا ہوتا ہے اور آ کے اپنے دوست کو باہر بتائے۔ اب زین کافی دیر باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد زین نے احسن کو میسج کیا کہ کیا میں یہ سلیپیں ہٹا دوں، لیکن احسن کا کوئی جواب نہ آیا۔ زین نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر دوبارہ میسج کیا کہ کیا میں سلیپیں اٹھا دوں، لیکن پھر احسن کا کوئی جواب نہ آیا۔ زین ایک دم سے چونک کھڑا ہوا اور جلدی جلدی قبر کی طرف بڑھا۔
اس نے ان سلیپوں کو جلدی سے ہٹانا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ سلیپیں جو زین نے اکیلے ایک ایک کر کے اٹھا کے رکھی تھی وہ زین سے ہلنے کا نام نہ لے۔ زین ایک دم سے گھبرا گیا، ڈر کے مارے بھاگتا ہوا گورکن چاچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور گورکن چاچا کو اٹھا کر کہا، سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے ہو چکا ہے۔ گورکن چاچا ایک دم سے قبر کی طرف بھاگے۔ یہ دونوں قبر کے پاس آئے، دونوں نے مل کر سلیپوں کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن اب وہ سلیپیں کہاں ہٹنے کی تھی، سلیپیں سرکنے کا نام ہی نہ لیں۔ زین نے مارے گھبراہٹ کے احسن کے بڑے بھائی کو کال کی اور سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ احسن کا بڑا بھائی اسی وقت قبرستان آیا۔ ان تینوں نے مل کر سلیپوں کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ سلیپ ہلنے کا نام ہی نہ لے۔ یہ تینوں گھبرا گئے۔ اتنی ہی تھوڑی دیر میں راشد کا جنازہ بھی آ گیا۔ سب گاؤں والے دیکھ کر حیران تھے کہ یہ تینوں قبر کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ان تینوں نے گاؤں والوں کو سارا ماجرا بتایا۔ گاؤں والوں کو لگا کہ زین نے احسن کا قتل کر دیا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا ہے، لیکن ماجرا تو سارا تب کھلتا جب وہ قبر کھل جاتی، لیکن قبر کھلنے کا نام نہ لے۔ سب نے مل کر بہت کوشش کی لیکن وہ سلیبیں ہٹنے کا نام ہی نہ لے۔ پھر سب نے راشد کی قبر ایک الگ جگہ بنائی، راشد کو دفن کیا، سب جنازہ کیا۔ دفن کر کے جب فارغ ہو گئے تو سب ایک ایک کر کے ہمت کرنے لگے، کوشش کرنے لگے، مل کر کوشش کرنے لگے، لیکن اب سلیبیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ادھر زین یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس ماجرے کو ایک ماہ گزر چکا تھا۔ ایک ماہ کے بعد بھی زین کے کانوں میں اس کے دوست کی وہ آواز آتی تھی کہ یہ میرا آخری مذاق ہے، اس کے بعد کبھی مذاق نہیں کروں گا اور تم میرے اوپر مٹی ڈال سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ آوازیں، یہ کیفیت زین کو رلا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ سارا منظر سوچتے ہوئے ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا انسان تھا جس کو قبر میں اترتے ہوئے ذرا خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی کاموں اور شیطان کے شر سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔